अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। हम जा रहे थे अपने पुराने मोहल्ले, जहाँ पे हमारे ना हमसाई थी आंटी, तो उनके साथ हमारा बहुत प्यार था। हाशिम ने कहा आओ चलते हैं आज। तो हाशिम देखने चॉकलेट खा रहे थे, मुझे नहीं पूछ रहे थे। चलें जी, हम जाने लगे हैं। अब हाशिम रेडी करेंगे अपनी गाड़ी को। तो हाशिम अपनी गाड़ी को करेंगे साफ़ और अब हम करेंगे रेडी। हमने रास्ते से फ़्रूट लिया। फ़्रूट लेने के बाद अब हम उनके घर पहुंच चुके हैं। ये देखिए जी, आंटी ने हमारे लिए पॉपकॉर्न बनाए, हमने खाए। फिर उसके बाद आंटी लहसुन छील रही थी। और ये देखिए जब उनके घर आकर बैठ गए हैं, हमारे लिए दही वड़े बनाए आंटी ने। रेडी हो चुके हैं। जब हमारे लिए खाना रेडी हो गया जी, खाना आ चुका था और हमने खाना खाया। उसके बाद कुछ देर उनकी कैट होती, मैंने उसके साथ प्यार किया। इसके बेबी होने वाले थे, मासूम सी सो रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसके साथ प्यार करते हैं। प्यार करने के बाद मैंने इसके साथ इंजॉय किया। ये तो प्यार से सो गई थी और हम उधर से निकलने के बाद मैंने कहा चलें यार, मुझे तो लग गई है भूख। हम बाहर चक्कर लगा रहे थे, नंदीपुर की नहर पे हम गए। तो उधर थक चुकी थी मैं, उधर बैठ के मैंने कहा मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। क्योंकि आंटी के घर से खाना खाया था, उसके बाद भूख लग गई मुझे, पता नहीं क्यों। चलें जी, ये देखे जी, यहाँ से जो जगह थी वो नीवी क्यों थी दोस्तों, मुझे तो कुछ समझ नहीं था आ रहा। उधर से गाड़ी नीचे वाली साइड पे जा रही थी। ये देखें जी, फल फ्रूट लगा हुआ था। तो यहाँ पे मेरी कज़न रहती थी इस रोड पे, तो मैंने कहा देखते हैं। इस रोड पे हम आ गए, ठीक है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चुखियाँ भी थी, ये तो ऊँट भी थे, उनका बेबी भी था, बहुत प्यारा था। ये देखिए जी, दोस्तों मुझे नहीं था पता मेरी कज़न इतने प्योर गांव पेंडू में रहती है। अच्छा जी, ये देखिए जी, मरियम नवाज़ जो है ना, सारी तोड़ फोड़ कर रही थी। पूरे रोड पे यही हाल पड़ा हुआ था। गांव की सड़कें जो है वो सीधी कर रही हैं जी। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ में, पर जो जुल्म और ईदगे में हुआ दोस्तों, वो हम नहीं भूल सकते, हम पाकिस्तानियों पे। तो ये देखिए जी, सारा आगे भी रोड इन्होंने तोड़ा हुआ है। दुकानों के आगे से सारा अब इसको प्लेन कर देंगे, सीधा कर देंगे सारा, तो बहुत अच्छी बात है। चलें जी, वो मुल्क की तरफ ध्यान तो दे रही, पर ये भी बुरी बात है जो जुल्म हुआ हम पाकिस्तानियों पे, वो नहीं था होना चाहिए। चलें जी, हम उधर से अब निकले हैं तो चलते हैं। चलें जी, अब हम ढूंढ रहे थे कोई खाने वाली जगह। ये गाय जो थी ना, मेरे अंदर आके लगने लगी थी और मैं अब इंतज़ार कर रही हूँ। हाशिम पेट्रोल डलवाने गए हैं, वो देखें जी। अब हाशिम जी पेट्रोल डलवा लिया, हाशिम आ गए मेरे। हाशिम चलते हैं। हाशिम, मैं बाइक पे बैठी, बाइक पे बैठने लगी हूँ, बैठ कर मैं निकल पड़ी। पीछे से गाय अपने ना पीछे साथियों का इंतज़ार कर रही थी। चलें जी, देखे कपड़े टांगे हुए थे रास्ते में, तो मुझे अजीब ही फ़ील हुआ। मैंने कहा क्यों ना दोस्तों को दिखाया जाए। यहाँ पे लहसुन टमाटर अदरक सभी बेच रहे थे। तो ये देखिए जी, गाँव इनके दरख्त बहुत खूबसूरत सजा दिए गए हैं, इन पे पेंट कर दिया गया, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। गांव की भी सजावट होनी चाहिए और वो सजावट हो रही है। ये देखिए जी, बहुत प्यारे प्यारे जानवर इन्होंने बनाए हुए थे। तो मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ, पर ले नहीं थी सकती मैं। ये देखिए जी, गांव की ज़िंदगी अपनी है, पुरसकून ज़िंदगी है। गांव जैसी ज़िंदगी कहीं नहीं है। पर इधर ये भी बड़े मसले थे, सांप आ गया, कोई ना कोई चीज़ ऐसी जहरीली आ गई है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ। इसकी वजह से मेरा गांव जाने को दिल नहीं करता। हमें होटल नज़र आया, सबसे सस्ता होटल हाशिम को नज़र आया। हाशिम ने इधर बाइक ला के खड़ी कर दी। चलें जी, हाशिम अब और मैं हाशिम अंदर जाने लगे हैं। ये लीजिए, ये देखिए जी, हम अंदर आ गए हैं। अब समझ नहीं आ रही कौन से टेबल पे बैठूं। मैंने कहा मैं इधर ही बैठ जाती हूँ। अब मैं इधर ही बैठ गई। अब हाशिम भाई पूछ रहे थे, उनको कुछ भी नहीं था मिल रहा, कभी कुछ पूछ रहे थे, कभी कुछ पूछ रहे थे। और ये देखिए जी, इनकी भी डेकोरेट अच्छी थी पर इतनी ख़ास नहीं थी। तो अब हाशिम को इधर से कुछ ना मिला। मैंने कहा लो पहले बता देते। अब हम उधर से निकले, तो चलते हैं अब हम अगले होटल की तरफ, कोई हमें मिल जाए।
نہیں جی یہاں پہ سب کھیتی باڑی کر رہے تھے، عورتیں کیا، مرد کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، سبھی کھیتی باڑی اپنی اپنی محنت میں لگے ہوئے تھے۔ اور یہاں بھی ایک میں نے دیکھا کہ اینٹوں کا بھٹا تھا، واہ، ہر گاؤں میں یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، فلموں میں بھی آتا ہے تو پیارا لگتا ہے۔ چلے جی ہمیں ایک اور ہوٹل نظر آیا، ہم ادھر آ گئے، ادھر کھڑے ہوئے تو ادھر بھی کچھ چیزیں تھیں مزے والی۔ میں نے کہا ہاشم ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھا، انہوں نے کہا چلو جی فیملی ہال ہے پیچھے گلی میں جا کے، ادھر مردوں کا تھا، یہ فیملی کا روم تھا۔ ہم نے جب فیملی ہال دیکھا تو یہ فیملی ہال نہیں، یہ ہال ہی تھا، یہ فیملی ہال ہال ہی تھا تو یہ ایک چھوٹی سی فیملی ہال تھی۔ چلیں جی یہ بچہ ہم سے آرڈر لینے کے لیے آیا، ہم نے کہا ہم آپ کو آرڈر دیتے ہیں۔ جو لیجیے، پنکھا لگا دیا انہوں نے، مجھے تو یہ تھا کہ چھت پہ پنکھا نہیں ہے، انہوں نے ڈیکوریٹ اچھی کی ہوئی تھی، ماشاءاللہ مجھے خوبصورت لگی ان کی ڈیکوریٹ۔ چلیں جی ہاشم اندر آ چکے ہیں، ہاشم بھی دیکھ رہے ہیں، ہاشم کو بھی اچھی لگ رہی تھی پر تھوڑی سی پینڈو ٹائپ تھی، پر ہے مطلب مزے کی تھی۔ چلیں جی ہاشم کو بھوک لگی تھی بہت زیادہ، مجھے خود بہت بھوک لگی تھی۔ ہم نے کہا چلیں جی اب بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، پہلے آرڈر کرو پھر ان کو بلانا پڑے گا، پر بھوک تو بہت زیادہ ہمیں لگ چکی تھی۔ یہ دیکھیں کیا کچھ نہیں انہوں نے لگایا ہوا، ہر چیز ان کے پاس اویلیبل تھی۔ چلیں جی ہاشم آپ جلدی سے آرڈر کر لو۔ ہاشم نے آرڈر کیا اپنے لیے چکن بریانی، یہ دیکھیں، اور میں نے کیا اپنے لیے حلیم کوفتہ۔ پر ہاشم اس نے جب جا کے پتہ کیا تو وہ لڑکے نے بولا کہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو میں اتنی دیر ہاشم کے ساتھ کھیل رہی تھی، جب کھیل لیا میں نے تو میں نے کہا ہاشم اب کیا کروں، یہ دیکھیں میں بہت تنگ کرتی ہوں، میں نے دیکھا تھا ہاشم کو بس تنگ کرتی رہوں۔ چلیں جی کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، پر ان کے پاس یہ کباب تھے، میں نے کہا چلیں میرے لیے روٹی اور کباب آ جائے، میں نے وہ کھائے، اور وہ کھانے کے بعد میں نے بھی کھایا، پھر ہاشم نے بھی ٹیسٹ کیا، مجھے تو بہت مزہ آیا۔ میں نے ہاشم کو پوچھا، کہتے مجھے بھی بہت مزہ آیا، میں تو اب اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دیکھے جی پانی گر چکا تھا، یہ دیکھیں میرے سے چٹنی بھی گری، مجھے پتہ نہیں تھا لگ رہا۔ چلیں ہاشم نے اپنے لیے کوکو کولا منگوائی، ساتھ بریانی منگوائی تھی۔ ہاشم اب کھائیں گے بریانی اور میں کھاؤں گی روٹی۔ چلیں جی ہم نے کھا لیا، ہاشم نے بریانی کھا لی، میں نے روٹی کھا لی، تو چلتے ہیں ہم یہاں سے، اب نکلتے ہیں۔ یہ لڑکا آیا اور اس نے اپنا سامان اٹھایا، پھر ہم پہنچ کے نندی پور کی نہر پہ۔ تو نندی پور کی نہر پہ آئے تو ادھر مچھلیاں پکڑ رہا تھا ایک آدمی، وہ اپنی دہاڑی لگانے کے چکروں میں تھا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ ہم پہلے اس کو دیکھتے رہے، مجھے بڑا مزے کی لگی۔ یہ سب کھڑے ہوئے تھے اسی امید میں کہ چلیں کوئی امید کی کرن ہمیں بھی مل جائے گی، یہ بھی چاہ رہے تھے کہ ہمیں بھی فش ملے، ٹھیک ہے، اور ان کو فش نہیں تھی مل رہی۔ وہ بیچارہ وہ جو تھا نا اپنے شاپر میں ڈالی جا رہا تھا، جو بڑا لڑکا تھا نیچے کر دیتا تھا کپڑا اور اس میں آ جاتی تھی سارے فش۔ چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کر رہے ہیں یہ۔ یہ دیکھیں دوستوں کتنی پیاری پیاری فش تھی، ہاشم دیکھنے آئے۔ ابھی تو یہ زندہ تھی نا، ان کے اندر پانی نہیں تھا، تو ابھی یہ اس میں پانی ڈال دیں گے، یہ پھر صحیح ہو جائیں گی۔ ابھی یہ باہر نکل کے گر رہی تھی، میرا دل ان پہ ہو گیا تھا بے ایمان۔ میں بار بار ہاشم کو بول رہے تھے مجھے، وہ دیکھے نیچے گر گئی، اب ساری اس کو کٹی کھا رہے ہیں۔ میں ہاشم کو بار بار بول رہی تھی میرا دل بے ایمان ہو رہا ہے، مجھے بھی لے کے دو، مجھے بھی لے کے دو۔ ہاشم نے بولا ابھی چپ کرو، ابھی ہم دیکھیں گے یہ کیا کرتا۔ وہ دیکھیں جی پانی میں گر پڑی، پانی سے باہر گر پڑی تھی مٹی کے اوپر، ٹھیک ہے، ان کو پکڑ کے اندر ڈالا تھا، پر ان کے ساتھ ظلم ہی ہوا نا، جب مٹی پہ پھینک دو اس کو پانی سے نکالو، پانی میں ہی رکھو، پھر وہ صحیح رہتی ہیں۔ اسے شاپر میں ڈالیا، اب یہ دوسرا کپڑا پھر اس نے رکھا ہوا تھا کہ چلیں جی میں اور اکٹھی کر لوں گا، پر مجھے کچھ ہو رہا تھا، میں نے کہا مجھے بھی کر کے تو۔ یہ سائڈوں پہ ساری چھوٹی چھوٹی سی فش لگی ہوئی تھی، مطلب کہ چپکی ہوئی تھی نا، تو وہ ایسے کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے اوپر، پر میرا کیا کرتی، میرے دل بار بار کہہ رہا تھا میں نے لینی ہے، میں اسی طرح آدھا گھنٹہ دیکھتی رہی اس پانی کو، کب
کب میرے لیے اکٹھی ہوں گی، کب میرے لیے اکٹھی ہوں گی۔ چلیں جی اب ہم ویٹ کریں گے کب ہوں گی میرے لیے۔ یہ دیکھیے جی میں کتنی غور سے دیکھی تھی، عاشق مجھے دھکا دینے لگے تھے، میں نے کہا مجھے دھکا نہیں دو، مجھے دیکھنے دو۔ پھر وہ آدمی جو ہے نا اکٹھی کرنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے اس سے لے لی فش، بہت مزے کی تھی۔ میں نے تو بس یہ سوچا کہ میں مزے والی فش لوں گی، گھر جا کے ان کو ذبح کر کے کھا جاؤں گی، پر اس نے میرے ساتھ کیا تھا ظلم کی انتہا ایسے کی، اس نے مجھ سے پیسے لے لیے، اور پیسے لے لیے، کہتا مجھے پیسے دے دو تو مجھ سے فش لے لو ساری، تو یہ فری میں بھی مجھے 2 دے سکتا تھا، پر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم نے شاپر باندھنا ہے کہ نہیں، کہتا باندھ کے لے جو باہر نہیں گرے گی۔ جب ہم اس کو رستے میں لے کر گئے دوستوں، تو ظلم کی انتہا ہو گئی کہ وہ وہیں پہ مر چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں یہی بولتی ہوں کہ یار کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، ظلم مت کرو۔ مجھے بھی اب غصہ آ گیا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں امی کے گھر گئی لے کے اور ادھر ہی میری فش ختم ہو گئی۔ چلیں جی اب دوستوں ہمیں اچھا لگا، تو ویسے یہاں پر آ کے پر فش والا ہمارے ساتھ فراڈ ہوا۔ تو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اسی طرح لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے گا، دھوکے باز انسانوں سے بچیے گا۔ یہ دیکھیے کتنے پیار سے ہمیں دھوکہ دے رہا تھا جی۔ اللہ انشاءاللہ 2 دن کے بعد ملتے ہیں نیو ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔